بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز گر مقبول جان کے ساتھ۔ ابھی آپ نے یہ مناظر دیکھے، یہ افسوسناک مناظر آج صبح کے ہیں۔ پشاور کی ایک مسجد جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم میں مصروف طلبہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک بار پھر دشمنوں کا پاکستان پر وار ہوا اور 8 سے زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ 124 سے زیادہ طلبہ جو ہیں اس وقت زخمی ہیں۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس واقعے کے اوپر بھی آج ہم تبصرہ کریں گے۔ ساتھ ہی ایک افسوسناک واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ فرانس کے اندر جاری ہے کہ وہاں پہ گستاخی کے خلاف جو سراپا احتجاج مسلمان ہیں، الٹا ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے اندر غم و غصے کی لہر ہے۔ اس پر بھی اپڈیٹ لیں گے اور ذکر کریں گے قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق فیصلے کا بھی۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور پشاور سے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جی بھارت جو ہے وہ ایکٹیو پوری طرح ہو چکا ہے اور ایک دفعہ پھر پاکستان کے امن کو نشانہ بنانے کی کوشش میں ہے، اور آج صبح جو ہے یہ واقعہ پشاور کا افسوسناک پیش آیا۔ اس کے اوپر دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آج سے تقریباً کچھ پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں ہم نے امریکہ کا فارن پالیسی کا ایک میگزین کا ایک آرٹیکل، فارن پالیسی میگزین کا وہ ہے جس میں وہ ایک دفعہ بہت کلیئرلی اپنی پالیسی دے دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور کلیئرلی پالیسیز کی صورتحال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اب ایک ایسا رول پلے کرنے کے چکر میں ہے اس پورے خطے کے اندر کہ جس میں وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ہیجمنی کو قائم رکھے۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ داعش کے ساتھ بہت زیادہ بلٹ اپ ہو گئے ہیں۔ بھارت کا تعلق داعش کے ساتھ بلٹ اپ ہے۔ القاعدہ کا میں ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر آلریڈی وہاں موجود ہے، لیکن القاعدہ از اینٹی انڈیا۔ القاعدہ کا جو سارا نیکسس ہے، جس کے اوپر ووڈرو ولسن سینٹر کی جو رپورٹ آئی، صوفان سینٹر کی، وہ انہوں نے پوری تفصیل سے رپورٹ بتائی ہے کہ کہاں کہاں اس کے ریکروٹمنٹ کیا ہے، وہ بالکل اور سے کر، اور انہوں نے مارچ میں وہاں انہوں نے شفٹ کیا تھا اپنا ہیڈ کوارٹر۔ داعش جو ہے یہ ایک بیسیکلی ایسی تنظیم ہے کہ جس کے اندر انفلٹریشن ہوئی ہے ویسٹ کی اور ان سارے لوگوں کی، اور اس داعش کے ساتھ پاکستان کے بھی کافی سارے گروپس جو ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ حکمت یار یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کچھ کر لیں، یہ جو چند ہزار لوگ بھی نہیں ہیں افغانستان میں کابل کے اندر، یہ چند ہزار لوگوں کو انڈیا جو ہے اپنی پناہ میں لے کے سمجھتا ہے کہ میں ان کو وہاں رکھوں گا، اور $1 بلین سالانہ امداد دے گا اور 70,000 لوگوں کو ٹرین کرے گا۔ اب ان ریٹرن کیا ہے؟ ان ریٹرن یہ ہے کہ اس کا وہ سارے کردہ سٹیٹس کو جو ہے وہ وہاں پر بحال ہو جائے جو پہلے موجود تھا۔ لیکن اس علاقے کے اندر تو ہیلمند ہو گیا، غزنی ہو گیا، پکتیکا ہو گیا، طالبان کے سارا علاقہ جو ہے وہ ہولڈ پہ۔ پاکستان کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب اے پی ایس نہیں ہوا تھا تو اس سے کچھ 6-7 مہینے پہلے پاکستان کی حکومت جو نواز شریف کی تھی، انہوں نے باقاعدہ نیگوسیشنز کرنے کے ایک راستہ نکالا تھا طالبان جب ٹی ٹی پی کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا اس ٹی ٹی پی کے ساتھ راستہ نکالا، پھر اس کے بعد اے پی ایس ہو گیا تو وہ راستہ ختم ہو گیا تو کاریے سے۔ اس کی بھی 2-3 بڑی وجوہات ہیں، بڑی تکلیف دہ کہانی ہے، ہم جس طرح سے میل ہینڈل ہم نے کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ سلیپر سیل جو وہاں پڑے ہوئے تھے وہ وہاں پر اب دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ جو طالبان کا دھماکہ ہوتا ہے اس میں اور اس میں ایک زمین آسمان کا فرق تھا۔ بلوچستان کے سارے دھماکے دیکھ لیں، امپلانٹڈ ہوں گے، چھوڑ کے مواد چلا جائے گا، اپنی جان نہیں دے گا۔ یہ بم موٹر سائیکل میں نصب تھا، یہ بم کار میں نصب تھا، یہ سائیکل کے ساتھ نصب تھا۔ سپن جماعت یہ جو جہاں دھماکہ ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 4 یا 5 کلوگرام کا ایک تھیلا کوئی شخص رکھ کے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موٹیویشن وہاں موجود نہیں ہے، جو موٹیویشن وہ ہوتی ہے خودکش حملے والی جو کہ افغانستان کے اندر وہاں پر ہوتی ہے، ایون جو کہ فلسطین کے اندر سب سے پہلے تو سری لنکا میں شروع ہوا، پھر فلسطین میں شروع ہوا، وہ سارا کچھ۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا پاکستان آرمی کہتی ہے کہ ہم اس کو اکیلے لڑ سکتے ہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں، بہت بڑی۔
दुनिया में कोई जंग इस किस्म की जो प्रॉक्सी वाली जंग होती है वो फौज नहीं जीता करती, ना दुनिया में कोई फौज जीती है ना जीत सकती। वियतनाम में अमेरिका की फौज नहीं जीत सकी, वहाँ पर नहीं जीत सकी, इराक में नहीं जीत सकी, शाम में नहीं जीत सकी, कहीं नहीं जीत जाती। उसकी वजह है कि प्रॉक्सी जो वॉर होती है ये एक होती है मोटिवेशन वाली वॉर, वो तो वॉर होती है कि उसने तय कर लिया कि हमने पहुँचना है। 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। सही। प्रॉक्सी में उस्मान साहब सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा होता है वो कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता, उसके कोई गाड़ी नहीं होती, उसके कोई बिल्ले नहीं लगाए होते, उसकी पहचान नहीं होती, लोग उसको ये नहीं जानते ये मेजर साहब है, कर्नल साहब है, ब्रिगेडियर साहब। दूसरा, उसने कभी ये नहीं कहा होता, सोचा होता कि ये चूंकि बाउंड्री है पाकिस्तान की तो इसके इस तरफ मैंने रहना है तो इस तरफ उन्हें रहना है, तो हमने इस बाउंड्री के पास ये मैदान जंग है, उसका अपने मैदान जंग होता है, वो जहाँ चाहता है जिस जगह चाहता है मैदान जंग चाहे वो मुंतखब करता है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब आप उस पर हमलावर होते हैं तो उसको हाइड आउट्स मिलते हैं शहर के अंदर ही, इलाके के अंदर ही, बिल्ट अप एरिया के अंदर, वो सिविलियन में छुप जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 60-1 की रेशो हो तो तब जाके आप कभी गुरिल्ला से जीतते हैं, लेकिन अब तो गुरिल्ला से बात आगे बढ़ गई, अब वो बढ़ गई भी है इस तरह के वॉर के अंदर। ये जो तबलीगी जमात, किस्मिन जमात का जो हमला है, बड़े मज़ा बात है, बेचारे मिस्कीन से लोग हैं, चित्राल का है, कोई किदीर का और है, वैसे भी ये वो लोग हैं जो इन मामलात में आते ही नहीं थे। मतलब अगरचे के जो कुछ भी आप कहें, मौलाना हसन का हुआ था वो तो चलो फजल रहमान साहब के उसके मुखालफत में होता है, फजल रहमान से हुआ तब भी तालिबान के TTP की मुखालफत के हुआ था। मैं आजकल देख रहा हूँ जो मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रुप्स हैं ये दोबारा एक्टिव हुए हुए हैं, व्हाट्सएप पे एक्टिव हुए हुए हैं, उसके साथ साथ अपना इस पर एक्टिव हुए हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, और वो TTP की बाकायदा वो बातें करते रहते हैं कि ये जो हम धमाका हमने नहीं किया, ये उसने किया, बाकायदा ये दोबारा ये चीज़ें जो हैं ये एग्रावेट होनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि वो स्पेस मिल गई है उनको। दूसरी चीज़ ये हुई है कि TTP, दाइश, यहाँ पर भी ये देखिए कैसी अजीबोगरीब है, ये अल्लाह का नाम लेते हैं, शरीयत की हाकमियत की बात करते हैं, और यहाँ जो है इनको कम्युनिस्ट और कॉम्परस्ट मजदूर पश्तीन और वो मिलते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, और वहाँ पर जाके इनको बरामदाख भुट्टी और वो मिलते हैं, उनके साथ जाके काम करते हैं। एक ज़माने में इनका बड़ा क्लोज किस्म का नेटवर्क था बलूचिस्तान के अंदर कि अगर शिया मर गया तो तुम कहोगे हमने मारा है, ऑन करोगे, और अगर सुन्नी मर गया तो हम कहेंगे हमने मारा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर शिया मरने का वो देते कि जब सिपाही साहबा है और ये, उसकी वजह से मारते ही दोनों। और सबसे बड़ी बात ये थी कि नॉर्मली ये सारे के सारे लोग जो थे ये नॉन रेजिडेंट्स को कत्ल करते थे। मतलब मैं सिबी में DC रहा हूँ, मैं एक वहाँ गया तो मुझे कुछ लोग मिले जो कोयटा में और मस्तूंग में और खुलदार में, इन लोगों के ये लोग जो थे वो बेचारे बैठे, बड़े सरदार लोग, मैं नाम लेना चाहता, बड़े दुखी थे। कहते ओले साहब सिबी में रहे हो, कभी सिबी में क्यों धमाका नहीं होता? मैंने कहा मुझे नहीं अंदाजा तो है, तो मसला यह है कि बाजार में 100-200 मरी घूम रहा है, उधर कौन धमाका करेगा? धमाके के लिए रह गया मस्तूंग, क्योंकि वहां तो ब्रो ही है, वहां तो मरी नहीं है कोई, वहां तो मरी तो जानबूझ कर कहीं आ गया तो आ गया। तो वो एक प्लानिंग के तहत ये किया जाता है ताकि कहाँ हम रखें, कहाँ किस तरह का बंदा। अच्छा, और ये सब इंडिया कहाँ से इस सारे नेक्सस के अंदर, जिस तरह आपने कहा कि दाइश को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है और ये जो स्प्लिंटर्स ग्रुप है दाइश इनकी सरपरस्ती कर रही है यहाँ पे, तो इस नेक्सस को एक तो बना कैसे और इसको तोड़ा कैसे जाए? देखिए, बना है कुनड़ में, बना है अक्तिका में, बना है अफगानिस्तान, और कहीं बन ही नहीं सकता था। दूसरा मुझे बड़ी तकलीफ से नाम लेना पड़ता है कि बना है चाहबार में, क्योंकि बलोच वर्सेस ये नेक्सस वहाँ बना है, और पश्तून वर्सेस नेक्सस जो है वो उस जगह पे बना है। और ये नेक्सस खतरनाक इतना नहीं है जितना वो खतरनाक है, वो जो बलोच और वो सारा मिलकर। अफगानिस्तान के अंदर भी जो सिखों के उस पर हमला हुआ, उसके बारे में भी कहा गया, उसमें भी ये है कि जो दाइश ने करवाया और भारत पूरी तरह मुलव्वस है। तो उसने तो उसने हाल ये दुनिया को नजर नहीं आता, उसने हाल ये पेश किया है, उसने कहा देखो बात सुनो कि इस वक्त अगर पाक अफगानिस्तान में अमन लेके आना है तो एक कसीरुल कौमी हुकूमत फौरन बना दो, इसका अशरफ गनी की हुकूमत खत्म कर दो। अच्छा, अगर ये रही कि तब बाकी सारे ग्रुप सारे मानते हैं, सब कुछ ये करते हैं, सारे मिला के आप ये कर लो, वरना फिर ये है कि तालिबान जो है उनको रौंदते हुए चले जाएंगे और फिर पता नहीं कब अमन आता है क्या नहीं होता रौंदते। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त वहां पर मौजूदगी जरूरी है।
ہم نے تو پریڈکٹ بھی کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے گا. ویسے رائے مانگے جائزے 87% جو پریڈکشن ہے ہاں جو بائیڈن, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے گا. ہاں تو جیتے گا. اس کی وجہ یہ دو چیز, طالبان نے بھی کہا ہے کہ اس کو جیتنا چاہیے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ کو ہمیں دشمن وہ ملا ہے کہ جو اسٹریٹ فارورڈ ہے. امریکہ کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سرزمین کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوگی. آج وہ انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب ہیں نئی ڈاکٹر نے, انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا ہم انڈیا کو بھی استعمال نہیں کرنے. یہ نہیں مسئلہ کہ پاکستان تو اس کے لیے استعمال تو نہ ہو, انڈیا کے لیے استعمال ہو جائے, یہ بھی نہیں ہم ہونی چاہیے. تو وہ گورنمنٹ انڈیا کے لیے استعمال کرنے کے اور جو اجیت دوول نے جو کل دھمکی لگائی ہے کہ جو ہم جنگ کسی بھی ملک میں شروع کر سکتے ہیں اپنے مفادات, وہی دیکھیں نا مسئلہ سر جی, انڈیا نے اب اس وقت دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ اگلا جو سال ہے نا یہ انڈیا کے اندر ایک تباہی اور اس کا سال ہے. یہ دسمبر کے اینڈ میں یہ سارا کام شروع ہو جائے گا. کیا کرے گا انڈیا؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے نا, اس کی عزائم تو کنٹینمنٹ آف چائنا نا. عثمان صاحب دیکھیں میری بات سنیں, آپ کی ایک دکان, اس کے لیے محاذ وہ ہمارا چننا چاہتا ہے, اس کے بغیر انڈیا چل نہیں سکتا آگے. کئی دفعہ کہا ہے کہ انڈیا اگر کہے نا میں جنگ لڑنی ہے تو 2 لاکھ بندہ کھڑا ہو جائے گا. سب سے کہا آپ چین سے کیوں جنگ لڑتے ہو, چین سے ہماری کیا دشمنی ہے. لیکن اگر آپ کہیں میں پاکستان سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں تو ایک دن, لیکن پاکستان سے جنگ آپ شروع کریں گے تو چائنا کا خود بخود بیچ میں آپ کی دکان ہے نا, میں آپ کی دکان کے سامنے روز آ کے بم دھماکہ پھوڑ جاتا ہوں, میں آپ کے وہاں لڑائی شروع کر دیتا ہوں, آپ کی دکان پہ گاہک کدھر سے آئیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. چلیں ایسے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے ذکر کریں گے. آج 27 اکتوبر ہے, بھارت پر جو غاصبانہ قبضہ ہوا تھا, کشمیر پر بھارت کا جو قبضہ ہوا اس کے خلاف پوری دنیا میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. اس پہ بھی کریں گے بات اور ذکر کریں گے فرانس کا بھی. جی ناظرین, حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف آج پوری دنیا میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں. اور یہ صاحب دیرینہ مسئلہ ہے, ہم دن بھی منا رہے ہیں, ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن جو مودی سرکار ہے وہ اپنے عزائم کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہاتھ کیسے روکا جا سکتا؟ دیکھیں میں نے 10,000 دفعہ یہ کہا ہے, اور کشمیری بھی اب اس بات پہ یقین کرنے لگے ہیں کہ اس وقت تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کشمیر نہیں بلکہ انڈیا کے مسلمان کشمیریوں کا ساتھ دیتے. دیکھیں نیشن سٹیٹس کی جو باؤنڈریز بنا دی ہوئی ہے نا, آج آپ جنگ شروع کر دیں گے نا 10,000 دنیا کے ممالکات بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے سیز فائر کروانے کے لیے. آپ کتنا کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد نیگوشیشن میں بیٹھے پھر کہیں گے جی اپنا علاقہ تم واپس کر دو, تم اپنا علاقہ واپس کر دو. دنیا کی ہر جنگ ایسے ہوئی ہے. جیتا کون ہے؟ جو پراکسی میں جیتا ہے. جیتا کون ہے؟ افغان طالبان جیتے ہیں. جیتا کون ہے؟ ویتنام جیتا ہے. جیتا کون ہے؟ باقی انگولا والے دوسرے جیتے ہیں, لوگ وہ لوگ جیتے ہیں. تو اب حل ایک ہے, آپ نے میکسیمم ان کی جو ہے میڈیا لیول پہ اقوام اخلاقی ہر طرح کی حمایت کرنی ہے, اور وہاں پر بھی جو گروپ مار کھا رہے ہیں ان کی بھی حمایت کرنی ہے. جیسے دنیا دیکھیں نا, مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کا جو ادیب شاعر ہے اتنا 2 نمبر ہے بعض معاملات کے اندر. انہوں نے ویتنام پہ نظمیں لکھی, کیا فیض احمد فیض تو کیا احمد فراز تو کیا فلانا فلانا, جتنے ترقی پسند تھے. ابھی جالب کی کوئی نظم مجھے کشمیر پہ نکال کے دکھائیں, بندے نہیں تھے مرنے والے, باقیوں کی نکال کے دکھائیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. مجھب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو افغانستان میں فوج آ گئی روس کی. تبھی جالب تھا, یہ مجب الرحمان شامی میں لکھا ہے واقعہ. تو انہوں نے کہا آپ فوج کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں, جو ہے آپ میرے ساتھ چلیں, ہم اکٹھے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں پاکستان کی فوج دولت کے خلاف چلتا ہوں, ٹھیک ہے, تم روس کی فوج کے خلاف وہاں سے کرو. کہتے وہ تو انقلاب لا رہی ہے. یہ ان کا اصل اوقات ہے. بیسیکلی دنیا میں آپ کو جب تک آپ کو سب طے نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ کشمیری یا مسلمان بھی مظلوم ہے. دنیا کا ادیب شاعر مسلمان کو مظلوم نہیں سمجھتا. گورڈن پیولو ایک شخص ہے جس نے ایک کیا ہوا ہے کہ اب تک اس صدی کے اندر 50 کروڑ مسلمان 100 سال کے اندر مرے. چلیں جی ذکر کر لیتے ہیں فرانس کا. اور آج اطلاعات یہ ملی ہیں کہ جو مسلمان جو احتجاج کر رہے تھے یا جو آواز اٹھا رہے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا, اور جو فرانس کے صدر میکرون ہیں وہ اپنی ڈٹائی پر قائم ہے. ہمیں جوائن کیا پیرس سے نیو نیوز کے نمائندہ ہیں ایاز محمود. السلام علیکم ایاز. جی وعلیکم السلام. کیا صورتحال آج رہی ہے, کیا ہوا دن بھر میں, اور جو مسلم کمیونٹی ہے خاص طور پر ان کے وہاں جذبات کیا ہیں, کس طریقے سے منظم انداز میں
وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اس زیادتی کے خلاف، اس گستاخی کے خلاف؟ کیونکہ اچھے خاصی تعداد ہے، 8% تعداد آپ کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، 60 لاکھ کے قریب لوگ ہیں وہاں پر. جی 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 بالکل. اس وقت جو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ تقریباً 70 لاکھ تک ہے، 70 لاکھ 70 سے لاکھ، زائد ہاں ہی ہے 70 لاکھ اس بہت وقت ہوتے ہیں. پورے فرانس. جی 70 لاکھ بہت آبادی ہے. تو اس وقت جو فرانس کی اوور آل کنڈیشن ہے وہ کافی کریٹیکل ہے اور مسلمانوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا، ایک پروفیسر کا قتل ہوا تھا. ہاں جی 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 تو جی معلوم. وہ اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے قتل کیا تھا. تو اس کے قتل کے بعد مسلمان تنظیمیں جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس لیے اس کی بتانا مذمت بھی بھی کی. ضروری ہے کہ وہ پروفیسر کا قتل اس لیے ہوا تھا کہ وہ روز آ کے کلاس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاکے دکھاتا تھا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کے لیے میں ٹیسٹ کرتا تھا، لڑکوں کو کہتا میں ڈی سینسٹائز کر رہا ہوں، اور اس کو باقاعدہ منع کیا گیا تھا لیکن وہ بار بار دکھاتا تھا. یہ بہت ضروری ہے بتانا ظاہر بات. جی بالکل. اس نے کلاس میں خاکے دکھائے جس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. مگر اس پہ اوریا صاحب یہ دیکھیں کہ یہاں کی جو مسلمان تنظیمیں ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کی، اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا. مگر جب بھی مسلمانوں کی بات آتی ہے تو اس پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے کے نام پر جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے جی یہ تو ان کا حق بنتا ہے. یہاں پر اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں یہاں پر 70 لاکھ مسلمان آباد ہیں، کیا ان کی دل آزاری نہیں ہو رہی اس اظہار آزادی کے نام پر؟ تو اچھا، یہ جو آپ بتا رہے لوگ تھے ہیں کہ وہ احتجاج کو روکنے کے لیے ایسے سخت قوانین موجود ہیں اور پھر کچھ لکھنے اور بولنے کے حوالے سے سخت سزائیں رکھی گئی ہیں، وہاں کا جو پیرس کا فرانس کا جو میڈیا ہے وہ کتنا آزاد ہے کہ ان آوازوں کو اٹھانے کے حوالے سے کس قسم کے بیانات ان کے یہ دے رہا ہے، یا ٹی وی چینلز کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ ایک طرف تو آپ آزادی اظہار کی بات کر کے تو گستاخانہ خاکے شائع کریں اور اس پہ احتجاج کرنے والوں کی آواز دبا دی جائے. یہاں پر جس طرح پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ بلا جھجک میڈیا پہ آ کے کر سکتے ہیں. ہر طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا میڈیا آزاد ہے پورے یورپ میں ایسا میڈیا آزاد نہیں ہے. فرانس آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسی نیوز آپ گورنمنٹ کے خلاف اگر خاص کر کے اگر آپ غیر ملکی ہیں، مسلمان ہیں، فرانس کے خلاف اگر کوئی بھی آپ آواز اٹھاتے ہیں تو اس پہ باقاعدہ طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے. اور ان کے قوانین میں ہے کہ یہاں پر اس کی 1,00,000 یورو 75,000 سے 1,00,000 یورو اس کی سزا بھی ہے، اور اس میں 7 سال قید بھی آپ کو ہو سکتی ہے. تو یہاں پر بالکل اگر آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی فوٹیج جو ہے وہ ٹی وی پر نہیں دکھائی جاتی، صرف ایک نیوز جو ہے وہ دکھا دی جاتی ہے، اس کے علاوہ فوٹیج جو ہے وہ دبا دی جاتی ہے. تو یہ جتنا بھی واقعہ ہوا ہے اوریا صاحب آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے جو چارلی ایبدو کا واقعہ ہوا تھا، جی جی اس میں کافی لوگ، اس کا جو رد عمل آیا تھا اس میں کافی لوگ مارے بھی گئے جی. تھے. میں ان زمانے میں تو ادھر ہی تھا، اگر میں برسلز کا وہ جگہ بھی دیکھی تھی جہاں سے لوگ آئے تھے، وہ جو علاقہ تھا وہ محلہ جو عربوں کا تھا. لیکن وہاں پر دیکھیں میری بات سنیں، اصل میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب ہوا تھا تو پورا پیرس آپ کو پتہ ہے جیم پیکٹ ہو گیا تھا، پورا یورپ سے لوگ آ کے وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا تھا. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ 2, 2.5, 3 کروڑ مسلمان آباد ہیں یورپی یونین کے اندر، اور کسی کو کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں، کسی کو پاسپورٹ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک مظاہرہ آرگنائز نہیں ہو سکتا تھا. دراصل آج کل صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کرونا کے کیسز بہت زیادہ ہیں. ہر روز تقریباً 50,000 آج کل جو روز کے کیسز ہیں وہ فرانس میں رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کافی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ عوام جو ہے وہ زیادہ باہر نہیں نکل سکتی. تو اس لیے بھی احتجاج زیادہ نہیں ہو رہا یہاں پر. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے یورپ میں، یورپ کے علاوہ آپ مسلم کنٹریز میں پاکستان دیکھ لیں، جس منظم طریقے سے پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، بنگلہ دیش اسی میں طرح ہوا ہے. جی بنگلہ دیش میں، سوڈان میں، اس طرح کر کے مختلف ممالک میں ریکارڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریکارڈ کروایا جا رہا ہے.
تو فرانس میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ فرانس میں لوگ نکل نہیں رہے، فرانس میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے وہ باہر نکل کے بھی کچھ لوگ کر رہے اچھا ہیں، یہ کچھ جو توڑ بتائیے پھوڑ گا بھی کہ ہے۔ یہ جو بائیکاٹ کا صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے عرب ممالک کے اندر، اگرچہ کہ پاکستان میں تو عوام نے کیا ہے، حکومت کو تو سانپ سوگا ہوا ہے، حکومت بائیکاٹ کرنے کے شاید موڈ میں ہی نہیں ہے، کہ سمجھتے ہیں یورپی یونین والوں کو میں پابندیاں لگ جائیں گی، لیکن یہ جو عرب ممالک میں کچھ نے کیا ہے، خصوصاً کویت اور یہ بحرین اور قطر وغیرہ جو ہیں، تو اس سے کوئی ان کو اندازہ ہے کہ اس کووڈ کے اندر گرتی ہوئی اکانومی کے اندر فرینچ اکانومی تو بہت فرجائل اکانومی ہے؟ اور یہ صاحب آپ دیکھیں فرینچ اکانومی بہت سٹرانگ بھی ہے، تو میرے خیال سے ان کو اتنا زیادہ اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے بڑا ہلکا سا ایک بیان دیا میکرون نے، اس پہ جو ہے وہ اچھا کہ نہ کریں نہیں، آپ جو ہے فرینچ واٹر جو ہے اس وقت دنیا پوری کے اندر، یہ جو سپرنکل واٹر ہے، یہ اگر دبئی میں نہ ملنا بند ہو جائے، باقی چیزیں نہ ہوں، تو آپ خود سوچیں کہ کیا صورت ہے، مطلب میں کنزیومر کی بات کر رہا ہوں، اثر تو پڑے گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ جو ایمریٹس والے دوسرے ہیں، وہ اے بی جو بس ایئر بس یا کانکارڈ کی بجائے سیدھا اٹھ کے جا کے اپنا جیٹ والوں کو جا کے آرڈر دینا شروع کرتے ہیں، تو اثر تو پڑے گا۔ بالکل بالکل اثر تو پڑے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن میکرون نے یہ ریکویسٹ ضرور کی ہے، مگر جو اس کا اپنا ایک موقف ہے خاکوں کے حوالے سے، اس پہ وہ ابھی تک بھی بڑا ڈٹائی سے جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کون سے ملک ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ ساری وبا شروع ہوئی ہے فرانس کے فرینچ ریولوشن سے، والٹیئر اور یہ وہ سارے وکٹر ہیوگو شوگو جن کو آپ نے ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے، سارے اس ہنچ بیک آف نوتر دام کے گرجے کے ارد گرد آباد لوگوں کو، یہ تو واقعی ہے، لیکن ہالینڈ اوریجنیٹ کرتا ہے وہاں کا علاقہ، اور ہالینڈ آزاد ایک 2 اپنا گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے، آپ جا کے سیدھا ایمسٹرڈیم پہنچ سکتے ہیں، وہاں سے لوگوں نے ان کو فرینچ کو سپورٹ کرنے کی ایک نیکسس بنا ہے کچھ؟ اور یہ صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہالینڈ میں بھی بالکل یہی صورتحال تھی، اور اس کے بعد ہالینڈ نے اس پر پابندی لگا دی۔ اچھا ہالینڈ نے باقاعدہ طور پر اس پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ یہ خاکے شائع نہیں کر سکتے۔ اچھا تو وہاں پر اب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور فرانس میں جو ابھی اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، جس پہ آپ کو پتا ہے کہ اردگان نے بھی بہت سخت بیان دیا، عمران خان نے بھی کافی بیان دیا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر پیرس کے علاوہ فرانس کے مختلف جو بڑے شہر ہیں ان میں کافی بلڈنگز ہیں جن پر انہوں نے وہ خاکے لگائے ہیں، خاکے لگا کے تو کچھ دیر انہوں نے لگائے ہیں، پھر ہٹا دیے ہیں، اور اس کے بعد میکرون نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم یہ خاکے شائع کرتے رہیں گے، ہم یہ ان مختلف بلڈنگز پر یہ خاکے لگاتے رہیں گے، یورپ کا کوئی ملک اگر ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی دیتا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایاز دیکھیں میں بتاؤں، پیرس وہ واحد میونسپل کمیٹی ہے جس پہ کئی سال تک آسیہ مسیح کا پوسٹر لگا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور مستقل، حالانکہ وہ ایک معمولی سا کیس تھا پاکستان کا، اس حد تک وہ ریئیکٹ کیا ہے انہوں نے، اور وہ باقاعدہ ایک خاص دشمنی کو، آپ کو یاد ہوگا کہ اتنا بڑا وہ بینر تھا کہ وہ دنیا جہان سے نظر آتا تھا۔ جی بالکل بالکل، اور یہ صرف، اور یہ صاحب صرف فرانس میں ہی نہیں، یہ پورے یورپ میں آسیہ کے حوالے سے کافی کمپین چلی تھی۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں جو اپوزیشن لیڈر ہے ماری لپین، ان کا ایجنڈا یہی تھا، اس کا والد جو لی پین پہلے تھا، اب اس کی بیٹی ہے ماری لی پین، ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے اور غیر ملکیوں کو یہاں سے فرانس سے نکالا جائے۔ تو ابھی جو میکرون یہاں کا پریزیڈنٹ ہے، وہ ابھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس کے ایجنڈے پہ آج کل اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک کم از کم جو 29 ملک ہیں اس کے اندر کم از کم کو 60 ایسی پارٹیاں ہیں جو نسل پرست پارٹیاں بن چکی ہوئی ہیں، اور ہر جگہ جیسے بی این پی ہے، آپ کے یہاں بھی اس طرح کی پارٹیاں ہیں، مسلمان کیا فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا یہی ہے کہ ایک را یہ چلنے والی ہے، جیسے اسپین کے میں چلی تھی وہ 1200 کچھ کے اندر ایزابیلا فرڈیننڈ کے وقت، وہ ایک را چلے، اور میں جب بھی کیا ہوں، اب تو خیر میرا داخلہ انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ ایک خوف تھا مسلمانوں کا کہ کبھی بھی ہمیں یہ پیک کر کے کہیں گے جاؤ اپنے گھر، حالانکہ ہم 3 نسلیں بھی بے شک وہاں رہ رہے ہیں۔ اور یہ سب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر، بالکل یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور یہ مسلمان جو یہاں پر آباد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ میں بھی
کافی مسلمان منسٹرز لیول پہ بھی مسلمان جو ہیں وہ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، کافی بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان ہیں. تو بالکل وہ ہیں، تو جیسے یہ نیشنل ہیں ویسے ہی مسلمان بھی یہاں نہیں، پر مسئلہ نیشنل یہ ہیں. ہے کہ وہ دیکھیں وہ مسلمان وہ ہیں کہ جو اگر گے رائٹ کے اندر انہوں نے ووٹ دینا ہے تو انہوں نے گے رائٹ کا ووٹ دینا ہے، کیونکہ پارٹی لائن یہ کہتی ہے. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب پورک جو ہے اس کے اوپر، وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے حجاب پہ پابندی لگانی ہے تو وہ اپنی پارٹی لائن کے ساتھ، تو وہ مسلمان ہے نا. وہ تو یورپ میں بھی ملتے ہیں، آپ کو سارے مل جائیں گے. ہر ملک میں مسلمان جو کہ پارٹی کے اندر موجود ہے وہ مسلم امہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ تو اس کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ تو سارے کے سارے گے میرج کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن آپ نے اوریا صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی مسلمانوں کے حوالے سے کوئی مسائل بنتے ہیں تو یہ پورا پیرس بلاک کر دیتے ہیں. ہاں یہ ہے، بہت سارے ایسے الجیرین، موراکن الجیرین جو ہیں. جی ہاں جی ہاں بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنے بل واپس لینے پڑے. فرانس میں اتنا احتجاج، مسلمان کمیونٹی آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی ہے، اور جب بھی یہاں پہ مسلمان کمیونٹی کال کرتی ہے، سب کو کال دیتی ہے، تو سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. تو ابھی جو اس وقت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے اور کچھ بن چکا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ یہاں کی مساجد بند کی جا رہی ہیں، اور یہاں پر جو مسلمان تنظیمیں ہیں ان کو سرچ کیا جا رہا ہے، ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان پہ کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو یہی لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے بہت سختی. بہت شکریہ یاز، آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کی، کہ آج پوری دنیا میں کشمیری، خود پاکستان کے اندر یوم منایا جا رہا ہے. اس تمام تر قضیے کا، جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کی، کہ جو حل آپ نے پیش کیا، ایک ہے قانونی، کہ جو قانونی پوزیشن کیا ہے بھارت کی اس وقت، اور اس کو کس طریقے سے دنیا کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے. بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہم بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں احمد بلال صوفی صاحب، ان سے بھی اگر ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ آخر کس طریقے سے ہمیں اپنا کیس لڑنا ہے. اور باقی جدوجہد کی بات ہے تو اوریا صاحب اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل کووننٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں. انٹرنیشنل کووننٹس جو ہیں آج تک کبھی کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انہیرنٹلی اقوام متحدہ بنائی گئی تھی تو اقوام متحدہ کے بنیادی وجود کے اندر ایک خامی رکھ دی گئی تھی، اور وہ تھی 5 بڑی طاقتوں کو ویٹو کا حق. یہ وہ بنیادی خامی ہے جو کہ جمہوریت کے بھی پرنسپلز کے خلاف ہے اور باقی چیزوں کے. یعنی 199 ممالک اگر کہتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، اور 5 میں سے 4 کہتے ہیں کہ آزاد ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک ویٹو کر دیتا ہے تو وہ ویٹو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایکویٹی قائم کی تھی طاقت اور عوام کی رائے کے مقابلے میں، کہ طاقت ہے نہیں جیتنا ہے، خواہ جو مرضی کر لو. اس لیے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ آج تک جتنے ویٹوز اسرائیل کے اوپر ہوئے ہیں اور جتنی کنسنسس کے تحت فلسطینیوں کا حق میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں، کسی اور ایشو پہ نہیں ہوئی. ہر دفعہ ہوتی تھی، ہر دفعہ امریکہ اس کو ویٹو کرتا تھا، ہر دفعہ امریکہ اس کو ویٹو کرتا تھا. یہی کیفیت جو ہے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ قرارداد منظور تو ہو گئی، اور وہ بھی نہرو خود گیا تھا وہاں پر. پاکستان نہیں گیا تھا، نہرو گیا تھا کہ جنگ بندی کرائی جائے، اور اقوام متحدہ انٹروین کر کے انہوں نے جنگ بندی کرا دی تھی. اور اس کے بعد ایک قرارداد پیش ہوئی، ہم اس قرارداد کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کن میں سے 5 میں سے کون سی ایسی طاقت ہے جس کو آپ یہ مجبور کر دیں گے کہ آپ کے ساتھ وہ کھڑی ہو جائے اور کہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کو امپلیمنٹ کراؤ؟ یا کیا 5 کی 5 طاقتیں جو ہیں آپ کے ساتھ وہاں کھڑی ہوں گی؟ نہیں کھڑی ہوں گی. تو یہ جو ایک ہم ہوا بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ نہ. مطلب ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے راستہ صرف ایک ہے کہ اوپن کلیئر کٹ ایک کام کرے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کے جو لوگ وہاں سے جہاں آئیں گے وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ماتھے پہ چوم کے رکھیں گے، جیسے آپ نے بنگلہ دیش کے شرنارتھیوں کو رکھا تھا.
آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت بنگلہ دیش کے شرنارتھی آئے تھے تو انڈیا نے براہ راست سیدھا وزٹ کیا تھا امریکہ کو، اور کبھی وہ پیپرز پڑھیں جو کہ انہوں نے ریلیز کر دیے ہیں، تو ہینری کسنجر کی جو وہ ہیں انہوں نے کہا دس بچ، یہ فقرہ لکھا ہے اندرا گاندھی کے، اندرا گاندھی، دس بچ ول نیور ٹیل ٹو اٹس پبلک دیٹ وی ہیو ناٹ گیون ہر دا وارم ریسپشن، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر انڈیا یہ حملہ نہ کرے، کیونکہ روس آ گیا تو پورے خطے سے ہم غائب ہو جائیں گے۔ افغانستان پہلے ان کے پاس تھا، انڈیا ان کے پاس تھا، پاکستان میں بھی روس آ جاتا تو بٹ شی ول سرٹنلی گو اینڈ اٹیک بنگلہ دیش۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت جو تھی، اوپر لکھتا ہے وہ کہ میں نے چائنا کو کہا کہ آپ آ جائیں تو انڈیا نہیں آئے گا، لیکن کہتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو ہماری سرپرائز تھی کہ چین نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ چین کی طرف سے۔ اچھا عوریہ صاحب، یہ تو ایک امپورٹنٹ معاملہ، دوسرا قاضی فائزہ صاحب کے کیس کا فیصلہ آ گیا اور بڑا تفصیلی فیصلہ ہوا، آپ کو کیا لکونے نظر آئے، کیا ہوا، کیا دیکھیں لکونہ کوئی نہیں، دیکھیں کیس بند ہو گیا؟ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑی تکلیف دہ۔ تکلیف دہ چیزیں یہ ہیں کہ اگر آپ بحیثیت گروپ آپ اکٹھے ہیں، مجتمع ہیں، تو پھر آپ یہ بات بھی سر اعلان کہہ سکتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو مجھ پر انگلی اٹھانے والے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ہم خود دیکھ لیں گے اپنے جرنیل کو، آپ کون ہوتے ہو؟ اب پاکستان کا جو جرنیل ہے، جو فوج کے اندر ہے، وہ پاکستان کی، میں اس پانی کی بوتل کے اوپر 5 روپے ٹیکس دیتا ہوں تو اس کو تنخواہ ملتی، اسی طرح اسی پانی کی بوتل پہ 5 روپے ٹیکس دیتا ہوں تو قاضی فائز عیسیٰ کو تنخواہ ملتی۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ یہ 5 روپے کی بنیاد پر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جج صاحب کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو ظاہر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بنیادی طور پر بڑی جلد بازی کی ہے اور بڑا وہ بات کی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس بیوی کا جو کیس ہے وہ تو چلے گا وہاں پر، اب وہ کیس کہاں پیش ہونا ہے؟ واپس سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ تو قاضی فائز صاحب پر تلوار بھی لٹکا دی اور میڈیا کو باتیں بھی کرنے کو بھی مل گئی، جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ انصاف کی فتح ہو گئی ہے۔ سر اقبال کا شعر آخری سناؤں گا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، یہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ چلیں جی، اسی شعر کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔